السلام علیکم۔ آج ہم ایک اور گرامر کے ٹاپک پہ بات کریں گے جس کا نام سینٹینس ہے۔ سینٹینس کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسے کنفیوز کرتے ہیں کلاس یا فریز کے ساتھ، یا پھر اس کے ٹائپس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ فنکشنل کون سے ہے اور اسٹرکچرل کون سے ہے۔ تو آج ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے، شروع کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی سینٹینس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ جب دو یا اس سے زیادہ ورڈز اکٹھے ہو کے ہمیں کوئی میننگ دے مکمل، کوئی آئیڈیا دے یا کوئی تھاٹ دے مکمل، کوئی کمپلیٹ سینس دے، اس کو ہم انگلش میں سینٹینس کہتے ہیں اور اردو میں اسے جملہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ورڈز ہوں گے، گروپ آف ورڈ ہوگا، مطلب یہ کہ وہ فریز یا کلاس کی طرح ہوگا، جس طرح ہم نے فریز میں پڑھا ہے کہ دو یا اس سے زیادہ ورڈز ہوں گے لیکن جو کمپلیٹ سینس نہیں دیں گے۔ اگر کلاس کی بات کریں تو کلاس میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں انڈیپینڈنٹ جو کلاس ہوتا ہے، ٹو ٹائپس میں جو ڈیوائڈ ہوا ہے، وہ ایک سیمپل سینٹینس کا کام کرتا ہے، مطلب اس میں سبجیکٹ ورب ہے اور کنفیوز بھی نہیں کرتا، لیکن اس میں جو ڈیپینڈنٹ کلاس ہے وہ آپ کو کنفیوز کرتا ہے تو وہ سینٹینس نہیں ہو سکتا۔ تو سینٹینس جو ہو، اگر وہ دو ورڈز ہو یا اس سے زیادہ ہو، یہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے فرانسس بیکن کے ایسیز پڑھے ہیں تو اس میں ایک سینٹینس ایک پیراگراف کے برابر ہے، یا اس میں بہت سارے لائنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5-6 لائنز کا ایک سینٹینس ہوگا جو ہائفن کولن سیمی کولن وغیرہ کے ساتھ انہوں نے ایک کلاسز وغیرہ یا فریز کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹینس کلاس سے بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ کلاس میں صرف ایک ورب اور سبجیکٹ ہوگا، ڈیپینڈنٹ ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو۔ فریز میں سبجیکٹ نہیں ہوگا یا ورب نہیں ہوگا، اور سینٹینس میں یہ دونوں ہوں گے، اور لمبا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ورڈ کا بھی آپ سینٹینس سن سکتے ہیں یا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح اگر کسی نے آپ کو کہا کہ گو، تو یہ گو جو ہے اس سے پہلے یو ہوتا ہے، اور وہ یو جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، آپ فیل کرتے ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں، آپ کو وائبز آ جاتے ہیں کہ یہ میری طرف اشارہ ہے کہ یو گو۔ تو وہ بھی ایک سینٹینس ہے، بیسیکلی وہ بھی ایک ورڈ نہیں ہوتا، وہ دو یا دو سے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ سینٹینس کی ڈیفینیشن تھی۔ اس کے بعد اگر ہم سینٹینس کے ٹائپس کی بات کریں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سینٹینس کے ایک ٹائپس ہے اور دوسرا جو ہے اس کے کائنڈز ہیں، لیکن اس میں آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے بہت سالوں تک، بہت مہینوں تک، یا پھر پوری زندگی۔ تو بیسیکلی یا تو آپ اسے ٹائپس کہے یا پھر آپ اسے کائنڈز کہے، لیکن ہم اس کو دو طریقے سے ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلا جو طریقہ سینٹینس کی ڈیویژن کا ہے وہ ہے فنکشنل ڈیویژن، مطلب جس طریقے سے وہ کوئی کام کرتا ہو، معنی کے لحاظ سے اسے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، ترجمے کے لحاظ سے اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں، سینس کے لحاظ سے اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ڈیویژن ہے وہ اسٹرکچرل ہے، فارم جس طرح ہے، جس طریقے سے وہ دکھائی دیتی ہے، لینتھ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے سینٹینس، اس میں کتنے کلازز ہے، کتنے فریزز ہے، اس لحاظ سے ہم اسٹرکچر کے لحاظ سے سینٹینس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو جو فنکشنل ڈیویژن ہے اس میں 4 مین ٹائپس ہے۔ ایک ڈکلیریٹو سینٹینس ہے، یا اس کو ایزرٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرا امپیریٹیو ہے، تیسرا انٹراگیٹیو ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے۔ تو جو ڈکلیریٹو سینٹینس ہے اس میں، اس کو اردو میں بیانیہ جملے کہتے ہیں، جو ایک چیز کو ڈکلیئر کرتے ہیں، کوئی چیز آپ کو ڈسکرائب کر کے دیتے ہیں، سٹیٹمنٹ اس میں ہوتا ہے۔ اس میں آپ نفی بھی، نیگیٹو بھی آتا ہے اور پازیٹیو سینٹینس بھی آتا ہے، وہ دو میں پیر مزید ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں کسی سے کہتا ہوں کہ آئی ایم اے بوائے، تو یہ ایک سٹیٹمنٹ میں پاس کر رہا ہوں، ڈکلیئر کر رہا ہوں یہ بات کہ میں ایک لڑکا ہوں۔ اگر میں اس سے منع کروں تو میں کہوں گا کہ آئی ایم ناٹ اے بوائے، میں لڑکا نہیں ہوں، تو یہ بھی میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، اپنے انفارمیشن کے بارے میں اسے بتا رہا ہوں۔ تو یہ ڈکلیریشن ہے، اس کو ڈکلیریٹو یا ایزرٹیو سینٹینس کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے امپیریٹیو سینٹینس، جس کو حکمیہ جملے کہتے ہیں اردو میں۔ اس میں آپ کوئی پرمیشن یا پھر ایڈوائس یا ریکویسٹ یا کمانڈ یا انوائٹیشن یا انسٹرکشن، اس طرح کے جملے جب آپ بناتے ہیں تو وہ امپیریٹیو میں آتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے کسی سے ریکویسٹ کی کہ پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر، آپ نے کسی کو ایڈوائس دی کہ پلیز ورک ہارڈ یا اسٹڈی ہارڈ، آپ کسی پہ کمانڈ چلاتے ہیں ڈو دیٹ، یا آپ کسی کو انسٹرکشن دیتے ہیں، یا آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی سینٹینسز ہے پرمیشن وغیرہ کے، وہ امپیریٹیو میں آتے ہیں۔ تیسرا جو اس کا فنکشنل ٹائپ ہے وہ انٹراگیٹیو سینٹینسز ہے، جس میں آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں، ٹینسز میں جائے یا اسٹیٹ میں جائے، آپ جس طرح بھی کہے، ایم آئی اے بوائے تو یہ آپ کویسچن پوچھ رہے ہیں، ایم آئی اے مسلم آپ یہ کویسچن پوچھ رہے ہیں، وٹ ڈو یو ڈو فار اے لیونگ، اس طرح کے سینٹینسز، جو بھی جملہ ہو جس میں کوئی سوال ہو،
کوئی کویسچن ہو جو ایک جواب مانگتا ہو، وہ ایک انٹراگیٹیو سینٹینس کہلائے گا۔ اور فورتھ جو اس کا ٹائپ ہے وہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے۔ ایکسکلیمیٹری کو جذباتی جملے بھی کہا جاتا ہے، جس میں جوائے، سورو، سرپرائز اور اس طرح کی چیزوں کو ایکسپریس کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ جوائے اگر آپ زیادہ خوش ہے تو آپ ہورے وغیرہ کے الفاظ نکالتے ہیں، اوہ واو کے الفاظ نکالتے ہیں، اور اس طرح کے سینٹینسز کے اینڈ میں ایکسکلیمیٹری مارک آ جاتا ہے۔ یا پھر آپ بہت زیادہ سیڈ ہے، ناراض ہے، اوہ ہو، یا آپ کو کوئی تکلیف ملتی ہے، آؤچ وغیرہ کی آواز نکالتے ہیں، یا پھر آپ سرپرائز ہے واو کی طرح۔ تو اس طرح کے جو بھی ساؤنڈز آپ نکالیں اپنے ایکسپریشنز میں، اپنے فیلنگز اور ایموشنز کو ڈالیں، تو یہ جو سینٹینسز ہوں گے یہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز ہوں گے۔ واو اور اے بیوٹیفل فلاور، تو اس کے اینڈ میں ایک ایکسکلیمیٹری مارک آئے گا۔ تو یہ ہے فنکشنل ٹائپس آف اے سینٹینس۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو لہجہ ہوگا یہ ایک دوسرے سے چینج ہوگا۔ اس سینٹینس کے شیپ کو ہم نہیں دیکھیں گے، اسٹرکچر کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ ڈکلیریٹو جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ پاس کرے گا، لمبا ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، اس کے ہم اسٹرکچر کو نہیں دیکھتے۔ امپیریٹو میں آپ کوئی حکم وغیرہ چلاتے ہیں، انٹراگیٹو میں آپ سوال پوچھتے ہیں، لمبے طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور شارٹ طریقے سے بھی، اور ایکسکلیمیٹری بھی اس کے اسٹرکچر کو ہم نہیں دیکھتے، اس کے سینس کو دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ کسی جملے کے سینس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد مراد کیا ہے، آپ بیسیکلی فنکشن کو دیکھتے ہیں اس سینٹینس کے۔ اب اگر ہم بات کریں سینٹینس کے دوسرے ٹائپس کے بارے میں، دوسرے ٹائپ سے مراد اس کے اسٹرکچرل کے بارے میں، جو فارم کے لحاظ سے ہم اسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ فارم کے لحاظ سے اسے اس طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سینٹینس کتنا ہے، اس میں کتنے کلازز یہ ہے، یا اس کے علاوہ وہ سینٹینس کتنا ہے، اس میں کلازز وغیرہ ہے۔ تو اس کو ہم بیسیکلی 4 ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ سمپل سینٹینس ہے، دوسرا کمپاؤنڈ ہے، تیسرا کمپلیکس سینٹینس ہے، اور چوتھا اور لاسٹ ون جو ہے وہ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس ہے یا کمپلیکس کمپاؤنڈ سینٹینس ہے، دونوں طرف آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلا جو سمپل سینٹینس ہے اس میں صرف ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہوگا، آئی گو ٹو اسکول۔ تو اس میں ایک سبجیکٹ ہے اور ایک ورب ہے، مطلب ایک سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہے، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز میں بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو کلاز کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہے، اور کمپاؤنڈ سینٹینس میں 2 انڈیپینڈنٹ کلاز ہوں گے، 2 ہوں گے، ایٹ لیسٹ 2 ہوں گے یا 2 سے زیادہ ہوں گے۔ اگر ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہوا تو وہ سمپل میں بات جائے گی کیونکہ وہ چھوٹا ہوگا، لیکن اگر اس میں باتیں 2 ہے، اس میں سبجیکٹ اور اس کے وربز 2 ہے، 2 انڈیپینڈنٹ کلازز ہے، تو پھر وہ کمپاؤنڈ سینٹینس کہلائے گا۔ اس میں کوئی ڈیپینڈنٹ کلاز نہیں ہوگا۔ کمپاؤنڈ میں صرف اور صرف 2 یا اس سے زیادہ انڈیپینڈنٹ یا مین یا پرنسپل کلازز ہوں گے۔ اس کو ہم علیحدہ کیسے کریں گے؟ ایک کوما سے، اور پھر ہم اس کے بعد جو دوسرا انڈیپینڈنٹ کلاز آئے گا اس کے سٹارٹ میں ہمیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن لگائیں گے۔ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، آپ لوگ اسے پڑھ چکے ہوں گے۔ کنجنکشن کی ویڈیو میں میری بھی اس پہ ایک ویڈیو بنی ہے، جس کو ہم فین بوائز کے نام سے جانتے ہیں شارٹلی۔ فور ہے، اینڈ ہے، نار ہے، اور بٹ ہے، اور ہے، یٹ ہے، اور سو ہے۔ اس کو فین بوائز کے نام سے شارٹ کٹ جانا جاتا ہے۔ تو ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ کلاس لگا دی کمپاؤنڈ سینٹینس میں، اس کے بعد ہم نے کوما ڈالا، اس کے بعد ہم نے ان میں سے ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ڈالا، اور پھر ہم نے دوسرا جو انڈیپینڈنٹ کلاس ہے وہ ڈالا۔ تو اس طرح کا جو سینٹینس ہوگا اسٹرکچر کے لحاظ سے وہ کمپاؤنڈ سینٹینس کہلائے گا۔ فار ایگزامپل، اٹ از ڈارک، پھر کوما، بٹ وی شوڈ ٹریول، اور پھر فل اسٹاپ۔ تو اس میں اٹ از ڈارک جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے جس میں سبجیکٹ اور ورب ہے، اور دوسرا پھر کوما ہے اور بٹ ہے۔ کوما ہم نے اس لیے لگایا کہ ہم ان دونوں کو علیحدہ کریں گے، اور بٹ ہم نے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن لگایا جو ہم دوسرے انڈیپینڈنٹ کلاس سے پہلے لگاتے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وی شوڈ ٹریول، تو وی شوڈ ٹریول میں بھی ایک سبجیکٹ اور ایک ورب ہے۔ تو وی شوڈ ٹریول ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، اینڈ اٹ از ڈارک ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، اور ان دونوں کو ہم نے کوما اور کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے تھرو لگایا، اس کے ہیلپ سے لگایا۔ تو یہ ایک کمپاؤنڈ سینٹینس ہے۔ پھر ہم کمپلیکس سینٹینس میں بات کرتے ہیں۔ کمپلیکس سینٹینس جو ہے اس میں ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہوگا اور ایٹ لیسٹ ایک ڈیپینڈنٹ کلاس ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی سینٹینس میں ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہو، کیونکہ اگر سارے کے سارے ڈیپینڈنٹ ہو تو اس کو ایک ضرورت پڑتی ہے انڈیپینڈنٹ کلاس کی۔
اس میں ایٹ لیسٹ ایک ہی انڈیپینڈنٹ کلاز ہوگا اور اس کے علاوہ کم از کم اس میں ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہوگا اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم ملائیں گے سبورڈینیٹنگ کنجنکشن سے۔ اوپر ہم نے فین بوائز کے بعد کی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز، اس جملے میں کمپلیکس میں ہم دو کلازز کو ملاتے ہیں سبورڈینیٹنگ کنجنکشن سے، جس طرح آفٹر ہے، دیٹ ہے، آل دو ہے، اس طرح کے ایون دو۔ تو یہ سارے جو ہے یہ سبورڈینیٹنگ کنجنکشنز میں آتے ہیں۔ ہم اس کو اس طرح بناتے ہیں، فار ایگزامپل وی شوڈ ٹریول، وہی سینٹینس ہے، ہمیں سفر کرنا چاہیے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے، اور پھر دو اٹ از ڈیفیکلٹ، حالانکہ یہ مشکل ہے۔ تو اگر ہم اس میں کوئی کامہ وغیرہ نہیں لگائیں گے، وی شوڈ ٹریول ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے، آپ اسے اکیلے بھی لگائے تو یہ ایک سمپل سینٹینس بنائے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ کہا کہ دو اٹ از ڈیفیکلٹ، تو یہ آپ کو کنفیوز چھوڑتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے، تو ہمیں اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کلاز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لاسٹ میں جو ہے وہ کمپاؤنڈ یا کمپلیکس سینٹینس ہے، کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس، جس میں دو انڈیپینڈنٹ کلاز ہوں گے اور ایٹ لیسٹ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہوگا۔ اگر ہم اسی ایگزامپل کو دیکھیں، سو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از ڈارک بٹ وی شوڈ ٹریول دو اٹ از ڈیفیکلٹ۔ اٹ از ڈارک ایک ہمارے ساتھ انڈیپینڈنٹ کلاز ہے، وی شوڈ ٹریول دوسرا ہمارے ساتھ ہے، یہ دونوں انڈیپینڈنٹ کلازز ہے جس کو ہم نے ملایا ہے کوما اور ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سے، اور پھر اس کے بعد ہے دو اٹ از ڈیفیکلٹ، حالانکہ یہ مشکل ہے، جو کہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہے۔ تو اس اسٹرکچر کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ کمپلیکس یا کمپلیکس کمپاؤنڈ سینٹینس۔ تو یہ چار جو ٹائپس تھے یہ جملے کے تھے، یہ لمبی بھی ہو سکتے ہیں، بہت لمبے ہو سکتے ہیں، اس میں آپ بہت سارے کلازز کو ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی جملہ ہوگا۔ اگر آپ نے فل سٹاپ نہیں لگایا تب تک آپ چلتے رہے تو وہ ایک ہی جملہ سمجھا جائے گا اور مانا جائے گا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سینٹینس اسٹرکچرل کے لحاظ سے اور فنکشنل لحاظ سے دونوں سے سمجھ آ گئی ہوگی ٹائپس اور کائنڈس کی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔